ایک لمبی سانس لیں اور سوچیں کہ زندگی کس طرح آسان ہو سکتی ہے۔ خواہ مخواہ کی انا، اصول پسندی، نظریے، مہم جوئی، رنجشیں، دشمنیاں، ان سب کی اوقات ہی کیا ہے؟ آپ کی میں ہے ہی تب تک جب تک آپ ہیں۔ السلام علیکم۔ 100 برس بعد کیا آپ موجود ہوں گے؟ صرف 110 سال، اوپر کے 20 سال اس لیے ڈالے کہ بعض لوگ 90 کراس کر جاتے ہیں، ورنہ تو یار 75 کی عمر بھی بہت کافی ہے۔ تو آج سے ٹھیک 110 سال بعد اس دنیا میں موجود سارے کے سارے انسان بدل چکے ہوں گے۔ یعنی اس وقت میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گے، نہ ہمارے بچے ہوں گے، نہ پاس پڑوس والے، نہ رشتہ دار، نہ دوست یار، مطلب پورے کا پورا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، لیکن غور کریں تو بہت زیادہ حیران کن بھی ہے۔ ہمیشہ سے ٹی وی بتاتا ہے کہ دنیا کی آبادی 7 ارب ہے۔ اب کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، لیکن یہ 7 ارب کانسٹنٹ ہے، اسی میں ہم لوگ بھی موجود ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت جن 7 ارب انسانوں کا گروپ چل رہا ہے وہ ہم سب کا ہے۔ بڑی اچھی بات ہوگی، لیکن 100 سال بعد اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کس کو یاد ہوں گے؟ بلکہ آپ کسی کو یاد ہی کیوں ہوں گے؟ کیا آج سے ٹھیک 100 برس پہلے فوت ہو چکا خاندان کا ایک بھی فرد آپ کو یاد ہے؟ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو شجرہ گلے میں لٹکائے نام کے آگے اور پیچھے مکمل ذات کے ٹکڑے لگائے گھومتے ہیں، ان کو بھی 100 برس پہلے گزر گئے، پر دادا یا لکڑ دادا یاد نہیں ہوں گے، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ یہی زندگی ہے، یہی موت ہے، اور یہی ایک مکمل عرصہ ہے جس میں گھوم پھر کے سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔ ایک 100 سال بعد کوئی سوچے گا، یہ ایک چھوٹا سا گھر آپ نے 25 سال بچتیں کر کے بنایا تھا، اس کے پیچھے کتنی خواہشوں کے گلے گھونٹیں گے۔ یہ جو نئی موٹر سائیکل یا گاڑی آپ نے قسطوں پر لی ہے اور جتنی مشکل سے اس کی ماہانہ ادائیگی ہوتی ہے، اس کی کہانی اس وقت کوئی جانتا ہوگا؟ کوئی بھی یہ سوچنے کی زحمت کرے گا کہ 100 برس پہلے ایک بندے نے اخبار میں ایسا کچھ بھی لکھا تھا جسے پڑھ کر میرے پردادا سر کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگے تھے؟ کسی کو یہ یاد ہوگا کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری، کیسی صحبتیں تھیں، کیا شامیں تھیں، کیا لوگ تھے، کون دوست تھے، کون سے ملک گھومے، کس بات پر جلے، کس بات پر خوش ہوئے، کس پر روئے، کہاں ہنسے، کہاں رونا چاہا بھی تو نہ رو سکے۔ کچھ بھی نہیں، کبھی بھی، کہیں بھی کیا ہو، 100 سال بعد سب کچھ ایک دم صاف ہوگا۔ وہ ان لوگوں کا زمانہ ہوگا، ان کے مسائل ہوں گے، ان کے پیار محبت ہوں گے، ان کے موسم ہوں گے، ان کی دنیا ہوگی اور ان کی ترجیحات ہوں گی۔ انسانوں کے اس مکمل سیٹ میں جو 100 سال پہلے 1 ارب تھا اور جو 2118 میں 11 ارب ہو گیا، ہمارا کوئی سین پارٹ نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بس آج ہے، ابھی ہے، ہماری زندگی تک۔ 100 برس بھی ویسے تو بہت دور کی بات ہے، جو ہی آپ فوت ہوئے ادھر ہی سارا دھندا ختم۔ پھر کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کیا رہ جانا ہے، کیا نہیں رہ جانا، اس کی نہ آپ کو خبر ہوگی، نہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہوگا۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ صرف یہ کہ ان پابندیوں سے آزاد ہو جائیں جو آپ نے خود اپنے اوپر لگائی ہوئی ہیں، اور جتنا ٹائم رہ گیا ہے اسے موج میلے سے گزار لیں۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک ایسا خیال جو آپ کی رائے میں درست ہو اور آپ اسے مستقل اپنائے رہیں۔ آپ کا نظریہ جو بھی ہو، کیا ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہو؟ وہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کے پاس نظریے ہیں اور وہ انہیں ٹھیک سمجھ سکتا ہے، اسے حق ہے۔ اسی طرح اصولوں کی بات کر لیں، جو اصول پسند ہوگا وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی بڑا اترایا ہوگا کہ جی اپنے تو یہ اصول ہیں اور ساری زندگی انہی پر گزار دی گئی، کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اصول اٹ سیلف ہیں کیا؟ کوئی ایک ایسی بات جو ٹائم سٹینڈرڈ ہو اور معاشرتی عقل اس بات کا یقین دلاتی ہو کہ یہ ٹھیک ہے، تو بس وہ اصول ہوگا اور آپ نے اسے اپنا لیا۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کس لیے ہے؟ آپ کی ہے، اصول کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ عام طور پر ان لوگوں کی مجموعی عقل کے جو آپ سے پہلے زندگی گزار گئے۔ تو کیوں یہ بات لازم ہوگی کہ آپ بھی وہی کریں جو انہوں نے کیا؟ اصولوں پر قائم رہ کے جو زندگی گزرتی ہے، اس میں اور ایک گھڑی میں کیا فرق ہے؟ گھڑی کی سوئیوں کو پتہ ہے کہ بس ایک سینٹر سے جڑ کے ٹک ٹک چلتے جانا ہے۔
آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک اصولوں کی گٹھری کو سر پر اٹھائے اسی چکر میں گھومتے جانا ہے اور کہیں تھک کے مر جانا ہے۔ مرنا حقیقت ہے، لیکن اس گٹھری کو تو پھینکا جا سکتا ہے نا۔ انسانوں میں رہنا ہے تو سوسائٹی کا حصہ بن کے رہنا ہے۔ معاشرہ کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ اس طریقے سے چلیں گے تو ٹھیک گزرے گی، لیکن وہ روک ٹوک تو ختم کی جا سکتی ہے جو اپنے ہی دماغ کے اندر جس کا شکار ہم زبردستی اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ جیسے آپ کا ایک اصول ہے کہ رات 10 بجے سونا ہے اور صبح 6 بجے اٹھنا ہے۔ اب کوئی فیملی فنکشن ہے یا دوستوں کی پارٹی ہے، آپ جمے ہوئے ہیں کہ بھائی تو 10 بجے سوئیں گا، بتیاں گل اور آپ گٹ۔ اس میں لچک کیوں نہیں ہو سکتی؟ عادت بنی ہوئی ہے، اصول بنایا ہوا ہے، اوکے۔ تو دوسروں کا کیا قصور ہے جو اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ بیوی، بچے، دوست، یار جو آپ کے ساتھ ہلا گلا کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر جاگ لیں گے تو اپنے آپ سے ہار ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا اصول ہے اور کیسا مقابلہ ہے جو اپنے آپ سے ہے۔ عین یہی چیز ہم تھوڑی سی پھیلا لیں تو اسے انا کا نام دیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے اصولوں کی بانسری بجا کر خود اس پر رقص کرنا اور خود ہی اپنے آپ کو داد دینی ہے اور اپنی زندگی بلکہ آس پاس لوگوں کی بھی لسی بنا دینی ہے۔ تو جب 100 سال کے بعد یہ سارا سیٹ اپ ہی بدل جانا ہے، نہ کوئی بندہ رہنا ہے، نہ کوئی بندہ نواز، نہ کسی نے یاد رکھنا ہے کہ اصول کیا تھے، نہ کسی کو یاد رہنا ہے کہ ان کی دھن کے ساتھ چھالے پڑے پیروں پر کون کون کتنی دیر ناچا تھا۔ تو ریلیکس، ایک لمبی سانس لیں اور سوچیں کہ زندگی کس طرح آسان ہو سکتی ہے۔ خواہ مخواہ کی انا، اصول پسندی، نظریے، مہم جوئی، رنجشیں، دشمنیاں، ان سب کی اوقات ہی کیا ہے؟ آپ کی میں ہے ہی تب تک جب تک آپ ہیں۔ اگر آپ خود ہی ایک مستقل عذاب میں ہیں تو اس کو گورکھ دھندے سے چمٹے رہنے کا کیا فائدہ؟ طے شدہ روٹین میں فلیکسیبلٹی لائیں، جو نہیں کیا وہ کریں، جو کرتے ہوئے خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ کریں، جسے کرنے سے پہلے سوچنا پڑے کہ یار یہ میرے اصول کے خلاف ہے، تھوڑا سا اسے ہاتھ لگائیں، غور کریں۔ بچہ ہمیشہ وہیں جائے گا جو چیز منع ہوگی۔ اپنے اندر والے ستے پہ بچے کو جگائیں، اسے ہلائیں جلائیں، اس کا ہاتھ پکڑیں کہ ہر چیز کا نئے سرے سے جائزہ لیں، جو نہیں کیا وہ کر لیں۔ جب ساری گیم ہی 100 سال کی ہے، یعنی میکسیمم 100 سال کی، تو کسی نے کچھ یاد بھی نہیں رکھنا، تو 7-8 ارب انسانوں میں ان کے ساتھ کیوں نہ شامل ہو جائیں جو زندگی اپنی مرضی کے تجربوں میں گزارتے ہیں، جنہیں پچھتاوے ہوتے بھی ہیں تو اپنی کرنیوں پر ہوتے ہیں، جو لگے بندے اصولوں کو ٹھوکر پر رکھتے ہیں، جو زندہ رہنا جانتے ہیں اور زندگی کا ہر لمحہ کیش کرنا جانتے ہیں۔ بسم اللہ کریں، ٹائم گھٹتے مقابلہ سکھر جے۔ 100 باتوں کی ایک بات، شاعر اور مصنف کو اس کے لکھے پر کبھی نہیں تولنا پرکھنا چاہیے۔ آپ کا بھائی ایک نارمل انسان ہے جیسے سب ہوتے ہیں۔ یہ بھاشن بازی ایک دم دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ ہرگز ضروری نہیں کہ لکھنے والا جس چیز سے اتفاق رکھتا ہو اس کا تجربہ اپنے اوپر کر دوڑے۔ یہ تھی حسنین جمال کی کتاب داڑھی والا میں لکھی ہوئی ایک تحریر۔ 100 برس بعد کیا آپ موجود ہوں گے؟ اللہ حافظ۔